حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد نبوی اور روضہ انور کی زیارت کے آداب کیا ہیں؟ سرزمین عرب کا یہ وہ مبارک خطہ ہے جس کی بابت کہا گیا ہے کہ با ادب با نصیب کا سراپا بن کر حاضری در والا کو مقصود بناؤ۔ حاضری میں خاص زیارت اقدس کی نیت کرو اور راستہ بھر درود شریف و ذکر شریف میں ڈوب جاؤ۔ جب حرم مدینہ نظر آئے، روتے سر جھکاتے، آنکھیں نیچی کیے ہوئے اور ہو سکے تو پیادہ ننگے پاؤں چلو، اور جب شہر اقدس تک پہنچو تو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ۔ جب قبائے انور پر نظر پڑے، درود و سلام کی کثرت کرو۔ حاضری مسجد سے پہلے تمام ضروریات سے جن کا لگاؤ دل بٹنے کا باعث ہو، نہایت جلد فارغ ہو کر وضو اور مسواک کرو اور غسل بہتر، سفید و پاکیزہ کپڑے پہنو اور نئے بہتر، اور خوشبو لگاؤ اور مشک افضل۔ اب فوراً آستائن اقدس کی طرف نہایت خشوع و خضوع سے متوجہ ہو اور در مسجد پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو، جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہو۔ بسم اللہ کہہ کر سیدھا پاؤں پہلے رکھ کر ہمتن ادب ہو کر داخل ہو۔ آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل سب خیال غیر سے پاک کرو اور سرکار ہی کی طرف لو لگائے بڑھو۔ ہرگز مسجد اقدس میں کوئی حرف چلا کر نہ نکلے۔ یقین جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء علیہم السلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی، ان کا انتقال صرف نظر عام سے چھپ جانا۔ اب اگر جماعت قائم ہو، شریک ہو جاؤ کہ اس میں تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ اگر غلبہ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانے حاضری دربار محراب نبی میں، ورنہ جہاں تک ہو سکے اس کے نزدیک ادا کرو۔ ادب کمال میں ڈوبے ہوئے، لرزتے کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوئے، عفو و کرم کی امید رکھتے ہوئے مواجہ عالیہ میں حاضر ہو۔ حضور کی نگاہ بے کس پناہ تمہاری طرف ہوگی، اور یہ بات دونوں جہاں میں تمہارے لیے کافی ہے۔ والحمدللہ۔ اب بکمال ادب جالی مبارک سے کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے قبلے کو پیٹھ اور مزار انور کو منہ کر کے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو۔ اب کے دل کی طرح تمہارا منہ بھی اس پاک جالی کی طرف ہے۔ نہایت ادب وقار کے ساتھ معتدل آواز سے مجرا و تسلیم بچا لاؤ، اور جہاں تک زبان یاری دے صلاۃ والسلام کی کثرت کرو اور عرض کرو: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے لیے، اپنے ماں باپ، پیر، استاد، اولاد، عزیزوں اور دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو، اور بار بار عرض کرو: اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ پھر اگر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی ہو، بجا لاؤ، شرعاً اس کا حکم ہے۔ پھر اپنے دائنے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے نورانی کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اور ہٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو کھڑے ہو کر عرض کرو: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا متمم الاربعین، السلام علیک یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بارش بھر مغرب کی طرف پلٹو اور دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر عرض کرو: السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکم یا ضجیع رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسألکم الشفاعۃ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکم وبارک وسلم۔ یہ سب حاضریاں محل اجابت ہے۔ دعا میں کوشش کرو، دعائے جامع کرو، درود پر قنات بہتر،
پھر روزے جنت میں آ کر 2 رکعت نفل جبکہ وقت مکروہ نہ ہو پڑھ کر دعا کرو. یوں ہی مسجد قدیم کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھو اور دعا مانگو. جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو ایک سانس بیکار نہ جانے دو. ضروریات کے سوا اکثر اوقات مسجد شریف میں با طہارت حاضر رہو. نماز و تلاوت درود میں وقت گزارو. دنیا کی بات کسی مسجد میں نہ کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں. ہمیشہ ہر مسجد میں جاتے نیت اعتکاف کر لو. یہاں ہر نیکی ایک کی 50,000 لکھی جاتی ہے، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو. کھانے پینے میں کمی ضرور کرو، اور مدینہ طیبہ میں روزہ نصیب ہو جائے خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا، اس پر وعدہ شفاعت ہے. روزہ انور پر نظر بھی عبادت ہے، تو ادب سے اس کی کثرت کرو، اور اس شہر میں یا شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منہ کر کے صلاۃ والسلام عرض کرو، بغیر اس کے ہرگز نہ گزرو کہ خلاف ادب ہے. قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں اور حتیم کعبہ معظمہ میں کرو. پنجگانہ یا کم از کم صبح شام موجے شریف میں عرض سلام کے لیے حاضری دو. ترک جماعت بلا عذر ہر جگہ گناہ ہے، اور کئی بار ہو تو سخت حرام وہ گناہ کبیرہ، اور یہاں تو گناہ کے علاوہ کیسی سخت محرومی ہے، نعوذ باللہ. صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی میری مسجد میں 40 نمازیں فوت نہ ہو اس کے لیے دوزخ و نفاق سے آزادیاں لکھی جائیں گی. لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ امام صحیح العقیدہ سنی اور دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام رکھنے والا ہونا چاہیے. قبر کریم کو ہرگز پیٹھ نہ کرو، اور حتی الامکان نماز میں بھی ایسی جگہ کھڑے ہو کہ پیٹھ کرنی نہ پڑے. روزے انور کا نہ طواف کرو نہ سجدہ، نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. وقت رخصت مزار پر انور پر حاضری دو، اور موجے شریف میں حضور سے بار بار اس نعمت کی عطا کا سوال کرو، اور تمام آداب رخصت بجا لاؤ، اور سچے دل سے دعا کرو کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیع پاک میں دفن ہونا نصیب ہو. آمین 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 یا ارحم الراحمین.